نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرا نام عمر ہے. انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم لوگ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 سے ہم کنٹینیو کریں گے. 35 میں اسٹڈی کر لی تھی. انشاءاللہ ہم 36 نمبر آیت سے کنٹینیو کریں گے. گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آیت نمبر 35 کور کی تھی سورہ بقرہ کی، جو کہ ہے وَقُلْنَا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. ترجمہ ہے، اور ہم نے کہا اے آدم رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں اور کھاؤ اس میں جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو، اور پاس مت جانا اس درخت کے پھر تم ہو جاؤ گے ظالم. تو اس کی ڈیٹیل میں ہم نے پوری تفسیر پڑھی اور سمجھنے کی کوشش کی. تو انشاءاللہ ابھی ہم لوگ آیت نمبر 36 پڑھتے ہیں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. فَأَزَلَّهُمَا مطلب پھر ان دونوں کو پھسلایا، الشیطان شیطان نے، عنہا اس سے، فأخرجہما پھر انہیں نکلوا دیا، مما کانا سے جو وہ تھے، فیہ اس میں، وقلنا اور ہم نے کہا. قل عربی میں قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے، یہ کہنا. جب ایسا ہوتا ہے قل تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب وہ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے. جب آئے کہ وقلنا تو اس کا مطلب ہے اور ہم نے کہا. اہبطوا تم اتر جاؤ، اہبطوا تم اتر جاؤ، بعضکم تمہارے بعض، لبعض بعض کے، عدو دشمن، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، فی الارض ارض یعنی فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ، ومتاع اور سامان، الی حین تک وقت، الی تک اور حین وقت. ترجمہ اس کا اگر آپ پڑھیں تو بنتا ہے پھر ہلا دیے شیطان نے اس جگہ سے، پھر نکالا ان کو اس عزت اور راحت سے کہ جس میں تھے، اور ہم نے کہا تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ایک وقت تک. یعنی ارشاد ہو رہا ہے کہ شیطان نے جو ہے، کیونکہ یہ اسی واقعے کی کنٹینویشن ہے. جب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا تھی، ان کو اللہ نے کہا کہ جہاں مرضی آپ لوگ جاؤ گھومو، جو کھانا ہے آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا. یہ نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے پھل نہ کھائیں، جو ترجمہ قرآن میں آتا ہے جیسے ہم نے ملاحظہ فرمایا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا. یہ اللہ پاک کی سنت ہے کہ وہ جو جن چیز پہ اللہ ایمفیسائز کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اس کے قریب بھی مت جائیں. جیسے کہ آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ بھٹکو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اللہ جانتا ہے کہ انسان کے حق میں بہتر نہیں ہے، انسان کے لیے برا ہے. تو اس میں آیت فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، ذلہ کے معنی عربی میں لغزش کے ہیں. اضلال کے معنی کسی کو لغزش دینا، معنی یہ ہے کہ شیطان نے آدم و حوا کو لغزش دے دی. قرآن کے یہ الفاظ صاف اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ حضرت آدم و حوا کی یہ خلاف ورزی اس طرح کی
نہ تھی جو عام گنہگاروں کی طرف سے ہوا کرتی ہے، بلکہ شیطانی تلبیس سے کسی دھوکہ فریب میں وہ مبتلا ہو کر ایسے اقدام کی نوبت آ گئی۔ یعنی اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا گناہ نہیں کیا تھا، لیکن وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، مبتلا ہو کر ایسے اقدام کی نوبت آ گئی کہ جس درخت کو ممنوع قرار دیا تھا اس کا پھل وغیرہ کھا بیٹھے، یعنی غلطی سے شیطان کے جال میں آ کے۔ انہا میں لفظ ان بمعنی سبب ہے، یعنی اس درخت کے سبب اور ذریعے سے شیطان نے آدم و حوا کو لغزش میں مبتلا کر دیا۔ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب شیطان کو سجدے سے انکار کی بنا پر پہلے ہی مردود کر کے جنت سے نکال دیا گیا تھا، تو یہ آدم و حوا کو بہکانے کے لیے جنت میں کیسے پہنچا؟ اس کا بے غبار جواب یہ ہے کہ شیطان کے بہکانے اور وہاں تک پہنچنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بغیر ملاقات کے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان جنات میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو بہت سے ایسے تصرفات پر قدرت دی ہے جو عام طور پر انسان نہیں کر سکتے۔ ان کی مختلف شکلوں میں متشکل ہو جانے کی بھی قدرت دی جا سکتی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنی قوت جنیہ کے ذریعے مسمریز کی صورت سے آدم و حوا کے ذہن کو متاثر کیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری شکل میں، مثلا سانپ وغیرہ کی شکل میں شیطان آ گیا ہو اور جنت میں داخل ہو گیا ہو، اور شاید یہی سبب ہو کہ آدم علیہ السلام کو اس کی دشمنی کی طرف دھیان نہ رہا۔ قرآن مجید کی آیت وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، جس کے معنی ہے، اسے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے صرف وسوسہ اور ذہنی اثر ڈالنے سے کام نہیں لیا، بلکہ آدم و حوا سے زبانی گفتگو کر کے اور قسمیں کھا کر متاثر کیا۔ یعنی شیطان نے پورا زور لگایا اپنا جال پھیلانے میں، اور ان کو پوری طرح اس نے وسوسہ ڈالا، ان کو ایک طرح سے اپنے جال میں پھنسایا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، یعنی شیطان نے اس دھوکے اور لغزش کے ذریعے آدم و حوا علیہ السلام کو ان نعمتوں سے نکال دیا جن میں وہ آرام سے گزر بسر کر رہے تھے۔ یہ نکالنا اگرچہ بحکم خداوندی ہوا، مگر سبب اس کا شیطان تھا، اس لیے نکالنے کی نسبت اس کی طرف کر دی گئی۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یعنی ہم نے حکم دیا کہ نیچے اتر جاؤ، اس طرح کہ تم میں بعضوں کے دشمن رہیں گے۔ اس حکم کے مخاطب حضرت آدم و حوا ہیں، اور اگر شیطان کو اس وقت تک آسمانوں سے باہر نہیں کیا گیا تھا تو وہ بھی اسی خطاب میں شامل ہے۔ اس صورت میں باہم عداوت ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ شیطان کے ساتھ تمہاری عداوت کا سلسلہ دنیا میں بھی جاری رہے گا، یہ تمہارا قیامت تک کے لیے دشمن ہے۔ اور اگر بقول بعض اس واقعے کے وقت سے پہلے ہی شیطان نکالا جا چکا تھا، تو پھر اس کلام کا رخ آدم و حوا اور ان کی اولاد یعنی انسانوں کی طرف، یعنی ہم سب کی طرف ہے، ہوگا کہ ان کو بطور عطاب کے یہ جتلایا گیا کہ ایک سزا تو یہ ہے کہ جنت سے زمین پر آپ کو اتار دیا گیا، دوسری سزا آپ کے اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کی اولاد کے درمیان باہم عداوتیں بھی ہوں گی، دشمنیاں بھی ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ اولاد کے باہم عداوت ہونے سے والدین کا لطف زندگی بھی رخصت ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی معنوی اور روحانی سزا ہوگی۔ ظاہری بات ہے، ایک والدین کے لیے سب سے ایک بہت بڑی ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ اگر ان کی اولاد نافرمان ہو، ان کی بات نہ مانے، ان کی عزت نہ کرے، تو یہ تو ان کے لیے ظاہری بات ہے، ان کا تو لطف زندگی رخصت ہو جاتا ہے، مطلب ان کی زندگی میں تو لطف نہیں رہتا، یا رہتا بھی تو بہت کم رہتا ہے، کیونکہ اولاد بہرحال انسان جیسی بھی ہو، انسان اس کی کامیابی اور اس کی خوشی کی دعا کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس علم غیب بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا بھی ہے، تو وہ پہلے سے اس نے بتا دیا کہ ایک سزا تو آپ کی یہ ہے کہ آپ جنت سے اتر کے آپ کو دنیا میں ڈال دیا گیا، دنیا میں اتار دیا گیا آپ کو۔ دوسری سزا یہ کہ آپ کی اولاد میں عداوتیں ہوا کریں گی، لڑائی جھگڑے ہوا کریں گے، ٹینشن ہوا کریں گے، یہ مطلع کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ یعنی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ مَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یعنی آدم و حوا علیہ السلام کو یہ بھی ارشاد ہوا کہ تم کو زمین پر کچھ عرصہ ٹھہرنا ہے اور ایک میعاد معین تک کام چلانا ہے، یعنی زمین پر جا کر بھی دوام نہ ملے گا، کچھ مدت کے بعد اس گھر کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ یعنی مختصراً اگر بیان کیا جائے تو اس کا تفسیر اور مطلب یہ بنتا ہے کہ
شیطان کے بہکاوے میں وہ آ گئے۔ اب ڈیٹیل میں ہم جائیں کہ کیسے گئے۔ اب شیطان تو وسوسہ دیتا ہے، اب جس طرح وہ شیطان کیا پتہ، کیونکہ یہ اس میں علماء کرام نے کوئی بھی یعنی 100% کنفرم اس میں بات نہیں کی گئی، بس یہ کنفرم بات ہے کہ شیطان نے ان کو بہکایا، شیطان نے بہکایا۔ اب وہ چاہے سام کی صورت میں آیا ہو یا وسوسہ ڈالا ہو یا جیسے بھی کیا اس نے، واللہ عالم۔ تو اب بات یہ ہے کہ اس کی سزا میں، چونکہ اللہ نے منع کیا تھا کہ آپ نے اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، پھل کھانا تو دور کی بات، تو چونکہ انہوں نے مطلب غلطی سے ہی صحیح، ہم تو گناہ نہیں بولیں گے کیونکہ انبیاء کرام تو بہرحال معصوم ہوتے ہیں، تو ہم تو یہ کہنا بھی ہمارے لیے صحیح نہیں کہ ان سے گناہ ہو گیا، ان سے غلطی ہو گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، اس کے قریب چلے گئے، تو رول انہوں نے بریک کیا، جس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے اتار کے دنیا میں بھیج دیا۔ ایک تو یہ سزا تھی، دوسری سزا اللہ نے بتلا دی کہ تمہاری اولادوں میں عداوتیں بھی ہوا کریں گی، یعنی دشمنیاں، ٹینشن ہوا کریں گی، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک والد اور والدین کے لیے سب سے بڑی ٹینشن ہوتی ہے ان کی اولاد اگر نافرمان ہو۔ اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اچھا اس میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ نے ایک یعنی جنت اور دوزخ میں تو ہمیشہ کی زندگی ہے نا، وہاں تو ختم نہیں ہوگی زندگی، وہاں تو ارشاد ہوتا ہے کہ موت کو بھی موت دے دی جائے گی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں آپ کو ایک وقت مقررہ تک آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، جس کے بعد آپ کا دنیا سے رابطہ ختم ہو جائے گا اور آپ کو قبر میں آپ جاؤ گے، عالم برزخ شروع ہو جائے گا، اور پھر قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو پھر حساب کتاب کا دن ہوگا۔ تو یہ اس آیت کی تفسیر تھی۔ آیت نمبر 37 ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فتلقى یعنی پھر حاصل کر لیے، آدم من ربہ اپنے رب سے، من ربہ اچھا اس کو من ربہ نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے چونکہ شد ہے یہاں پہ، اس کو ہم پڑھیں گے مر ربہ میم اور نون کو نون غنہ پڑھیں گے، مر ربہ اپنے رب سے، کلمات کچھ کلمے، فتابہ پھر اس نے توبہ قبول کی، علیہ اس کی، انہو بے شک، انہ کا مطلب ہوتا ہے بے شک، انہو جب ہوگا، انہو کا مطلب ہے بے شک وہ، پھر ہوا وہ، یعنی انہو بے شک وہ، ہوا وہ، التواب توبہ قبول کرنے والا ہے، التواب یہ اللہ کا نام ہے نا، التواب کا مطلب توبہ قبول کرنے والا، غفور الرحیم ہے، الرحیم رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ اس کا ترجمہ ہے، پھر سیکھ لی آدم نے اپنے رب سے چند باتیں، پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ کتنی پیاری آیت ہے کہ مطلب احساس ہوا ان کو اپنی غلطی کا، اور انہوں نے اپنے اللہ سے توبہ کی۔ اللہ غفور الرحیم ہے، ہمارا اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تفصیل اس کی ہے، بعد ازاں حاصل کر لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند الفاظ، یعنی معذرت کے، توبہ کے کلمات، کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی سے حاصل ہوئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ندامت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی اور خود ہی معذرت کے الفاظ تلقین فرما دیے، تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی ان پر، یعنی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہیں بڑی توبہ قبول کرنے والے، بڑے مہربان۔ اور حضرت حوا کی توبہ کا بیان سورہ اعراف میں ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا۔ یہ دعا ہم اکثر نماز کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں، مسجدوں میں بھی ہوتی ہے اور پڑھی بھی جاتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ وہ بھی توبہ اور قبول توبہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ شریک رہیں، مگر معاف فرمانے کے بعد بھی زمین پر جانے کے حکم کو منسوخ نہیں فرمایا۔ معاف کرنے کے بعد بھی زمین پر جانے کے حکم کو منسوخ نہیں فرمایا، کیونکہ اس میں ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں مضمر تھیں، شامل تھیں۔ البتہ اس کا طرز بدل دیا کہ پہلا حکم زمین پر اترنے کا حاکمانہ طور پر بطرز سزا تھا، اب یہ حکم حکیمانہ انداز سے اس طرح ارشاد ہوا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا یعنی ہم نے حکم فرمایا کہ نیچے جاؤ
اس بحث سے سب کے سب پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت یعنی احکام شریعہ بذریعہ وحی، سو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا ان پر اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے، یعنی ان پر کوئی خوفناک واقعہ نہ پڑے گا، اور قیامت کے ہولناک واقعات سے ان کا بھی خوف زدہ ہونا اس کے منافی نہیں، جیسا کہ احادیث صحیحہ میں سب پر ہول اور خوف کا عام ہونا معلوم ہوتا ہے۔ حزن وہ کیفیت ہے جو کسی مضرت و مصیبت کے وقت واقع ہو جانے کے بعد دل میں پیدا ہوتی ہے، اور خوف ہمیشہ قبل و وقوع ہوا کرتا ہے۔ یہاں حق تعالیٰ نے حزن و غم دونوں کی نفی فرما دی، کیونکہ ان پر کوئی آفت و کلفت واقع نہ ہوگی جس سے حزن یا خوف آگے ان لوگوں کا حال بیان کیا ہے جو اس ہدایت کی پیروی نہ کریں۔ فرمایا، اور جو لوگ کفر کریں گے اور تکذیب کریں گے ہمارے احکام کی، یہ لوگ ہوں گے دوزخ والے، وہ اس میں ہمیشہ کو رہیں گے۔ معرف و مسائل، ربط آیات۔ پچھلی آیات میں شیطانی وسوسہ اور حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش اور اس کے نتیجے میں جنت سے نکلنے اور زمین پر اترنے کا حکم مذکور تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسے خطاب و عتاب کہاں سے سنے تھے، نہ ایسے سنگ دل تھے کہ اس کی سہار کر جاتے، بے چین ہو گئے اور فوراً ہی معافی کی التجا کرنے لگے، مگر پیغمبرانہ معارفت اور اس کی وجہ سے انتہائی ہیبت سے کوئی بات زبان سے نہ نکلتی تھی، یا اس خوف سے کہ معافی کے التجا کہیں خلاف شان ہو کر مزید عذاب کا سبب نہ بن جائے، زبان خاموش تھی۔ اللہ رب العزت دلوں کی بات سے واقف اور رحیم و کریم ہے، یہ حالت دیکھ کر خود ہی معافی کے لیے کچھ کلمات ان کو سکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہرحال حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو معافی مانگنے کے کلمات سکھا دیے۔ اس کا بیان ان آیات میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے حاصل کر لی اپنے رب سے چند الفاظ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی، یعنی ان کی توبہ قبول کر لی، کیونکہ ان کو افسوس بھی تھا، ان کو ندامت بھی تھی، اور انہوں نے توبہ بھی کر لی، چونکہ اللہ نے ان کو الفاظ بھی بتا دیے تھے کہ کس طرح توبہ کرنی ہے۔ بے شک وہی ہیں بڑے توبہ قبول کرنے والے، مہربان۔ مگر چونکہ روئے زمین پر آنے میں اور بھی ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں شامل تھیں، مثلا ان کی نسل سے فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک نئی نوع انسانی کا وجود میں آنا، اور ان کو ایک طرح کا اختیار دے کر احکام شریعہ کا مکلف بنانا، پھر ان میں خلافت الہی قائم کرنا، حدود اور احکام شریعہ نافذ کرنا، تاکہ یہ نئی مخلوق ترقی کر کے اس مقام پر پہنچ سکے جو بہت سے فرشتوں کو بھی نصیب نہیں، اور ان مقاصد کا ذکر تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ انی جاعل فی الارض خلیفۃ، اس لیے خطا معاف کرنے کے بعد بھی زمین پر اترنے کا حکم منسوخ نہیں فرمایا، البتہ اس کا طرز بدل دیا کہ پہلا حکم حاکمانہ اور زمین پر اترنا بطور سزا کے تھا، اب یہ ارشاد حکیمانہ اور زمین پر آنا خلافت الہی کے اعزاز کے ساتھ ہوا۔ اس لیے بعد کی آیات میں ان فرائض منصبی کا بیان ہے جو ایک خلیفہ اللہ ہونے کی حیثیت سے ان پر عائد کیے گئے تھے۔ اسی لیے زمین پر اترنے کے حکم کو پھر مکرر بیان کر کے فرمایا کہ ہم نے حکم فرمایا کہ نیچے جاؤ اس جنت میں سے سب کے سب، پھر اگر آوے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت یعنی احکام شریعہ بذریعہ وحی، کہ تو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی جو کہ آئے گی بذریعہ وحی، تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی نہ کسی گزشتہ چیز کے فوت ہونے کا غم ہوگا، نہ آئندہ کسی تکلیف کا خطرہ۔ تلقی کے معنی ہے شوق اور رغبت کے ساتھ کسی کا استقبال کرنا اور اس کو قبول کرنا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کی توبہ کے کلمات کی تلقین کی گئی تو آدم علیہ السلام نے اہتمام کے ساتھ ان کو قبول کیا، یعنی جب ان کی توبہ کے کلمات کی تلقین کی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو توبہ کے کلمات کی تلقین کی گئی، ان سے کہا گیا آپ توبہ کر لیں، تو آدم علیہ السلام نے اہتمام کے ساتھ ان کو قبول کیا۔ وہ کلمات جو حضرت آدم علیہ السلام
کلمات وہ کلمات جو حضرت آدم علیہ السلام کو بغرض توبہ بتلائے گئے کیا تھے، اس میں مفسرین صحابہ سے کئی روایت منقول ہیں۔ یعنی سوال پیدا ہوتا ہے سب کے مائنڈ میں کہ وہ کیا کلمات تھے توبہ کے جو اللہ نے بتلائے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تو اس میں مفسرین صحابہ سے کئی روایت منقول ہیں۔ مشہور قول حضرت ابن عباس کا ہے کہ وہ کلمات وہی ہیں جو قرآن مجید میں دوسری جگہ منقول ہیں، یعنی قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے کے ہیں، اور جب توبہ کی نسبت بندے کی طرف کی جاتی ہے تو اس کے معنی تین چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ جب توبہ کی نسبت بندے کی طرف کی جاتی ہے تو اس کے معنی تین چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اول، اپنے کیے ہوئے گناہ کو گناہ سمجھنا، یعنی جب کسی سے گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے کا جو طریقہ کار ہے، وہ سنت طریقہ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے گناہ پہ افسوس ہونا چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے، اور اس پر نادم و شرمندہ ہونا۔ دوسرا یہ کہ اس گناہ کو بالکل چھوڑ دینے کا ارادہ کرنا ہے آپ نے، کہ یہ گناہ میں انشاءاللہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ تیسرا، آئندہ کے لیے دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کرنا۔ اگر ان تین چیزوں میں سے کسی ایک بھی کمی ہوئی تو وہ بھی توبہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ محض زبان سے اللہ تعالی توبہ کے الفاظ بول دینا یا محض زبان سے استغفر اللہ بول دینے سے نجات کے لیے کافی نہیں، جب تک یہ تینوں چیزیں جمع نہ ہوں۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو شرمندگی ہونی چاہیے اپنے گناہ پہ کہ مجھ سے گناہ ہوا۔ دوسرا، اس چیز کا پختہ عزم و ارادہ کرنا کہ اس گناہ کو بالکل چھوڑ دیں گے اور ان کو دوبارہ کبھی نہیں کریں گے۔ تیسرا، توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اور مستقبل میں اس کے نہ کرنے کا عزم و ارادہ کرنا۔ تاب علیہان توبہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے معنی ہے توبہ قبول کرنا۔ بعض سلف سے پوچھا گیا کہ جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے وہ کیا کرے، تو فرمایا وہی کام کرے جو اس کے پہلے والدین آدم و حوا علیہ السلام نے کیا، کہ اپنے کیے پر ندامت اور آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی کے لیے عرض کیا۔ دیکھیں وہی پوائنٹس، سب سے پہلے ندامت اور افسوس ہونا، اور نمبر 1 ندامت اور افسوس ہونا توبہ کرنے کا طریقہ ہے۔ پہلا یہ کہ ندامت اور افسوس کرنا اور شرمندگی ہونا۔ دوسرا، آئندہ نہ کرنے کے لیے عزم کرنا۔ تیسرا، کہ اللہ تعالیٰ سے معافی کے لیے عرض کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ تو عرض کیا آدم علیہ السلام نے، قال ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اگر آپ معاف نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو ہم سخت خسارے والوں میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یعنی اے میرے پالنے والے، میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے تو آپ ہی میری مغفرت فرمائیے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کا بھی انشاءاللہ ہم واقعہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے، تو کیونکہ ان پہ ہوا یہ تھا کہ قصہ مختصر، وہ جب کشتی میں قراندازی کے وقت ان کا نام نکل آیا کہ کیونکہ کشتی لکھتے مفسرین کی کشتی ڈوب رہی تھی، تو حضرت یونس علیہ السلام کا جب قراندازی میں نام آیا تو ان کو پھر ظاہری بات ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ رات کا ٹائم تھا، انہوں نے کشتی سے چھلانگ مار لی تھی، نیچے اترنا تھا انہوں نے زمین اپنا سمندر میں، تو اس ٹائم بھی حضرت یونس علیہ السلام نے یہ کلمات کہے کہ اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، آپ ہر برائی سے پاک ہے، میں ظلم کرنے والوں میں داخل ہو گیا ہوں، مطلب یہ ہے کہ مجھ پر رحم فرمائیے۔ فائد ہجرت، حضرت آدم و حوا سے جو اجتہادی لغزش یا بھول صادر ہوئی ہے، اولا تو قرآن کریم نے دونوں ہی کی طرف اس کی نسبت کی ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، اور زمین پر اترنے کے حکم میں بھی حضرت حوا کو شریک کر کے لفظ اہبطوا فرمایا ہے، مگر بعد میں توبہ اور قبول توبہ میں بلفظ مفرد صرف
حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کر کے کیا گیا ہے۔ عصا آدم وغیرہ، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ رعایت ہو کر عورت کو اللہ تعالیٰ نے مستور رکھا ہے، اس لیے بطور پردہ پوشی کے گناہ اور عتاب کے ذکر میں اس کا ذکر صراحتہ نہیں فرمایا، اور ایک جگہ ربنا ظلمنا انفسنا میں دونوں کی توبہ کا ذکر بھی کر دیا گیا تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ رہے کہ حضرت حوا کا قصور معاف نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ عورت چونکہ اکثر احوال میں مرد کے تابع ہے، اس لیے اس کے مستقل ذکر کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ طواب اور نائب طواب میں فرق، اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ اکثر قرآن مجید میں جب اگر مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے، ویسے تو قرآن مجید ہدی للناس ہے، سب سے مخاطب ہوتا ہے، لیکن مفتیان کرام اور علماء کرام اس میں یہی فرماتے ہیں کہ جب مطلب عورت مرد دونوں اس میں آ جاتے ہیں، آپ کو جب کوئی اس کو ملتے ہیں کوئی احکامات ملتے ہیں تو اس میں دونوں سے خطاب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایسا امام قرطبہ نے فرمایا کہ لفظ تواب بندے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جیسے ان اللہ یحب التوابین، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جیسے اس آیت میں هو التواب الرحیم، تواب یعنی معاف کرنے والا، جیسے ہم نے آیت میں پڑھا۔ جب بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتے ہیں گناہ سے اطاعت کی طرف رجوع کرنے والا، اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتے ہیں توبہ قبول کرنے والا۔ یہ صرف لفظ تواب کا حکم ہے، اسی معنی کا دوسرا لفظ تائب ہے، اس کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں، اگرچہ لغوی معنی کے اعتبار سے وہ بھی غلط نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی شان میں صرف وہی صفات اور القاب استعمال کرنا جائز ہے جن کا ذکر قرآن و سنت میں وارد ہے۔ باقی دوسرے الفاظ اگرچہ معنی کے اعتبار سے صحیح ہوں مگر اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا استعمال درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان ہی بہت بڑی ہے۔ گناہ سے توبہ قبول کرنے کا اختیار خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ توبہ قبول کرنے اور گناہ معاف کرنے کا اختیار سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں۔ یہود و نصارہ اس قاعدے سے غفلت کی بنا پر سخت فتنے میں مبتلا ہو گئے کہ پادریوں اور پیروں کے پاس جاتے اور ان کو کچھ ہدیہ دے کر اپنے گناہ معاف کرا لیتے اور سمجھتے تھے کہ انہوں نے معاف کر دیا تو اللہ کے نزدیک بھی معاف ہو گیا۔ آج بھی بہت سے ناواقف مسلمان، افسوس، آج بھی بہت سے ناواقف مسلمان اس طرح کے غلط اور خام عقیدے رکھتے ہیں جو سراسر غلط ہیں۔ کوئی عالم یا مرشد کسی کے گناہ کو معاف نہیں کر سکتا، زیادہ سے زیادہ دعا کر سکتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ویورز، یہ بات کو سمجھنا۔ آپ سے کوئی گناہ ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، تو اس کا میں اگر آپ کو سمرائز کروں تو یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلے یہ پھر سوال بھی ہوتا ہے کہ ہم معافی کیسے مانگیں۔ تو آپ کو قرآن خود بتا رہا ہے کہ آپ سنت دیکھیں نا، آپ اپنے آباء و اجداد کی سنت دیکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے آبا ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کس طرح انہوں نے توبہ کی، انہوں نے کیا کیا؟ اور سب سے پہلے آپ کو افسوس ہونا چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جو آپ سے گناہ ہوا۔ دوسرا، آپ کو لازمی ہے کہ آپ کو اس چیز کا پختہ ارادہ کریں کہ جو مجھ سے گناہ ہوا تو یہ میں آئندہ نہیں کروں گا، مجھ سے آئندہ دوبارہ نہیں ہوگا، یہ اس کا پختہ ارادہ کریں۔ وہ الگ بات ہے اگر آپ سے دوبارہ ہوتا بھی ہے تو آپ نے دوبارہ یہ اسٹیپس ریپیٹ کرنے، لیکن اول تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ نے دوبارہ کبھی نہیں کرنا ہے، آپ نے پختہ ارادہ کرنا ہے۔ تیسرا یہ کہ جب آپ نے ارادہ کر لیا پختہ ارادہ، تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ سے آپ نے توبہ مانگنی ہے، اللہ سے کہنا ہے کہ یا اللہ مجھے گناہ میں معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 سٹیپس ابھی بتا دیے کہ اسی تفسیر میں کہ آپ نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے اپنی توبہ قبول کرانی ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 اور 37 کی ترجمہ اور تفسیر آج پڑھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 سے ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔